آداب سامعین، میں ہوں واحد مغل اور آج میرے ساتھ جڑ رہے ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے منصور سید صاحب اور حافظ محمد شاہ صاحب جموں کشمیر سے جڑ رہے ہیں اور عبد الغنی صاحب میرے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے، جو ہمارے ساتھ منصور سید صاحب جڑ رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ منصور سید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا سر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بولیے، کیا ایشو ہے؟ سر، آپ نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں کشمیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ دونوں جو بات کرنے کے لیے حافظ محمد سعید صاحب ہیں، یہ ڈی ڈی سی چیئرمین کے لیے ڈسٹرکٹ پونچھ بلاک سائیں بابا ننگالی سے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے ساتھ غنی صاحب ہیں، یہ بھی ڈسٹرکٹ پونچھ اور بلاک سائیں بابا ننگالی سے ہیں۔ یہ آزاد امیدوار جو وہاں پہ ڈی ڈی سی الیکشن میں اترے تھے ابھی یہ اس ٹائم میں۔ جی جی، تو سر وہاں کی جی آپ تمام لوگوں کو سلامات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، جی معید بھائی، آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے آواز۔ سر، ہم آپ سے بات کریں گے کہ وہاں کی عوام، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کے دل میں اے آئی ایم آئی ایم کا بہت بڑا پیار ہے اور اسرالدین اویسی صاحب کا پیار ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کشمیر میں آئے اور وہاں پہ کام کرے، ہماری جو وہاں کی غریب عوام ہے اس کی بات کرے۔ جی نہیں، یقیناً دیکھیے، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین یقینی طور پر مسلمانوں کے مسائل پرزور انداز میں اٹھاتی ہے، لیکن صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دلتوں کے لیے، کمزور طبقات کے لیے، پسماندہ لوگوں کے لیے، سبھی کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ نام کے اعتبار سے اتحاد المسلمین نام رہنے سے تھوڑا لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ خالی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اس کے صدر یقینی طور پر مسلمان ہیں، لیکن یہ تمام طبقات کو لے کر چلتی ہے۔ جی سر، اور سر کیا آپ کشمیر کی طرف رخ کرو گے؟ بہار سے ابھی بنگال میں گئے اور کشمیر کی طرف رخ کرو گے؟ دیکھیے، بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے صدر محترم مسعود الدین اویسی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ یہ بڑے فیصلوں کے بارے میں ہم جو ہے نا زیادہ نہیں کہہ سکتے، ہم صرف وہ جو چیز کا اعلان کریں گے اس بارے میں ہی بات کر سکتے ہیں۔ جو چیز ان کے دل میں ہے یا دماغ میں ہے یا ابھی اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا، اس بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن یقینی طور پر مجلس کی محبت ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ بھی بہت زیادہ جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ مجلس وہاں پر بھی قائم ہو۔ یہ آواز کئی گوشتوں سے ہمارے تک آتی ہے اور یقینی طور پر ہمارے صدر صاحب کے پاس بھی یہ آواز پہنچتی ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ کو اپنے طور پر انہیں طے کرنا ملنا پڑے گا، ملاقات کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اور کئی مرتبہ آپ کوشش کرنے کے بعد شاید ایک دو مرتبہ آپ ملاقات کر پائے۔ بہت مشکل ہے ملاقات کرنا یا پھر ملنا، ٹائم لینا، کیونکہ صاحب بہت مصروف رہتے ہیں۔ پورے ہندوستان کا دورہ وہ خود اکیلے کرتے۔ جی اس اعتبار سے کشمیر کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں کا وہ اعلان کر چکے ہیں وہاں کے بارے میں ہم کچھ بات کر سکتے ہیں۔ کشمیر کے حالات پر صاحب کی گہری نگاہ ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جی حافظ بہاری صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی سامعین حضرات کو میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں خوش ہوں کہ چینل کے اوپر جو ہے ہمارے اتحاد المسلمین کے ایک کارکن میرے سامنے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، مسرت ہوئی واحد صاحب اور میرے صاحب
جو پوسٹ کورٹ کے اندر کام کرنے والے ایک بہت ہی اچھے نوجوان جو ساتھی ہیں چودھری عبدالغنی صاحب، ان کو بھی السلام علیکم۔ تو جس مدعے پر بھائی صاحب آپ نے بات کی، تو میرے بزرگ بھائی صاحب نے اتحاد المسلمین سے جو جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی بات رکھی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک پارٹی کا کوئی دستور ہوتا ہے، تو طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رائے دے دی، کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں انہی کے کہنے پر چھوٹوں کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جہاں تک انہوں نے بات کی تو میں بھی سہمت ہوں کہ جب ان کو بھی اعلیٰ پارٹی کے جو عہدیداران ہیں وہ کہیں گے تو اسی پر ان کو عمل کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہمارا جموں کشمیر کا مسئلہ ہے تو ہم بھی خوشی رکھتے ہیں کہ اگر اسدالدین اویسی جیسے آدمی اگر یہاں اگر پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے ثمرات مل سکتے ہیں اس کے اوپر۔ کافی ٹائم سے سر مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ میں سید منصور صاحب سے کافی ٹائم سے ٹچ میں ہوں، اور مجھے میسیج بھی آ رہے تھے لوگوں کے کہ ایک بار چینل پہ لیا جائے ان کو۔ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے جو وہاں پہ کام کیا ہے اور جو بہار میں ابھی کام کر رہے ہیں، اچھے ووٹ مل رہے ہیں، اچھی سپورٹ مل رہی ہے لوگوں کی، اور جو دبا ہوا طبقہ ہے جس کی کوئی بات نہیں کرتا، اس کے لیے اویسی صاحب آگے نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے بات کرنے کے لیے میں چینل پہ ان کو بلایا۔ اور کیا کہنا ہے، اگر کشمیر میں آتے ہیں تو کیا رہے گا، پارٹی کی جیت ہوگی، کیسا ووٹ لیں گے کشمیر کے اندر؟ حافظ صاحب۔ ہاں جی، میں حافظ محمد صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر کے اندر آئیں۔ ہاں، آپ کی اب پارٹی کی ضرورت ہے کشمیر کے اندر۔ تو جہاں تک میں اپنی ذات کا وحید صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں حافظ بھی ہوں، اور الحمدللہ جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ میں ایک پارٹی جو ایک جموں کشمیر کی ایک بہت بڑی پارٹی مانی جاتی ہے، اس کا ایک عہدہ بھی میرے پاس تھا۔ گو میرے پاس کوئی دنیاوی لحاظ سے میں ایک یہ سمجھ لو کہ چھوٹا آدمی تھا۔ بہرحال میں وقت کی مجبوری سمجھی، وقت کی نزاکت سمجھی، جس کی وجہ سے ڈی ڈی سی الیکشن میں بغیر ساز و سامان کے اترا، اور الحمدللہ آپ کو تو 22 تاریخ کو اس کے نتائج بھی نظر آ جائیں گے۔ اس وقت میرا کہنا یہ ہے کہ جو بات سید منصور صاحب نے رکھی کہ میرا بھی اصل میں مقصد، ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ مقصد یہی ہے کہ عوام کی خدمت کس طریقے سے کی جائے اور کس طریقے سے غریب عوام کی بات جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائے۔ آپ وہی صاحب جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں گوناگو پریشانیاں ہیں، کیا لوگوں کن مشکلات سے لوگ دوچار ہیں۔ میں اس کا جو بیٹھا ہوا ہوں، منصور صاحب آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں بالکل میں زیرو بارڈر کے اوپر ہوں، مکان کے اندر بجلی کا کوئی نام نہیں ہے، پانی کا کوئی نام نہیں ہے، اور یہاں جو ہے خالی ووٹ لینا اور اقتدار حاصل کرنا یہاں کے لوگوں کا مقصد بن چکا ہے۔ ان ہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کم ساز و سامان کے اندر میرے دل نے مجبور کیا، جس کی وجہ سے میں نے اس فیلڈ کو چنا۔ وہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں تھا، کیونکہ ہمارا شیوا بھی یہی رہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے خدمت حل کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسدالدین اویسی صاحب کا جو ان کے کارکران کا پارٹی کا بھی یہی منشور ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اسی چیز کو لے کر اللہ کے بھروسے کے اوپر اس میدان کے اندر اترے ہیں کہ اللہ نے موقع دیا، جہاں تک بھی ہو سکا تو ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ جی سر، بہت اچھی بات ہے۔ میں تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سیاست ہے، اگر ہم اس کو عبادت کی طرح اگر کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے ثمرات ہم کو ملیں گے۔ عبادت اس معنی میں کہ خدمت خلق خود ایک عبادت ہے، اور جب ہم خدمت خلق کے ارادے سے سیاست میں اترتے ہیں تو یقینی طور پر وہ بھی ایک عبادت کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، صرف لوگ جو ہے نا اپنے انفرادی مفادات کو نظر رکھتے ہیں اور مفادات کی دوڑ میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ مفادات سے ہٹ کر اگر ہم سوچتے ہیں تو یقینی طور پر وہ سارے کام جو ہم خدمت خلق کے نام سے کرتے ہیں وہ بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں ابھی فی الحال آزاد امیدوار ہوں۔ آزاد امیدوار ہیں، جی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔
اور غنی ایسا صاحب آپ کا جذبہ کیا جن کہنا لوگوں ہے؟ میں بھی ہے جو خدمت خلق کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ میرے کسی بندے کے کام میں لگ جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں اور اس کی فکر میں لگ جاتا ہوں. تو آپ کو اگر اپنے گھر والوں کی فکر ہے تو آپ دوسروں کی فکر کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی فکر کرے. جی جی، یہ پونچھ سے تھے ہمارے ساتھ سید بخاری صاحب ہیں. اور غنی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہاں سے آپ نے بھی ڈی ڈی سی کے لیے فارم بھرا تھا، ووٹ لیے لوگوں سے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی وحید صاحب، میں آپ کے چینل کی رسالت سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور وعلیکم السلام. منصور بھائی کو اور ہمارے یہ جو محمد شاہ صاحب ہیں ان کو بھی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کے لیے اترے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اس سے پہلے گورنمنٹیں گزری ہیں انہوں نے سراسر ناانصافی کی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبور ہونا پڑا اور ہمیں دکھانا پڑا کہ ہم بھی چلو پبلک کی خدمت کے لیے میدان میں آئیں، اور دیکھتے ہیں کہ پبلک ہمارا کتنا ساتھ دیتی ہے. کانگریس کی گورنمنٹ جب تھی تو کانگریس کی گورنمنٹ نے ہندوستان کو تقسیم کر کے آدھا پاکستان کو دے دیا. تو بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تو بی جے پی کی گورنمنٹ نے دفعہ 370 اور 35A کو توڑ دیا. ہمارے حقوق جو ہیں وہ اندھیرے ہی میں چھینے گئے اور اندھیرے ہی میں جو ہے وہ فوجیں اتاری گئی، تو ہمیں اس کی کوئی خبر نہ تھی. کانگریس کی گورنمنٹ نے فینسنگ تار لگائی جہاں پہ حافظ محمد شاہ صاحب رہتے ہیں، اس سے آگے میں تقریباً 1.5 کلومیٹر مطلب آس پاس رہتا ہوں. تو وہاں پہ جو ہے ہمیں تو کانگریس گورنمنٹ نے سراسر بانٹ کے تو پاکستان کو دے دیا ہے. تو ہمارا جو جھگڑا ہے ہمارا یہی ہے کہ ہمارے جو بارڈر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم فائرنگ کے ایریے میں رہ رہے ہیں، کوئی فیسلٹی کانگریس والا کوئی کینڈیڈیٹ آئے یا کوئی بی جے پی والا کینڈیڈیٹ آئے، وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر کسی نوجوان نسل کو یا کسی کو کوئی فیسلٹی دی ہوئی ہے. سکول جو ہماری عمر سے پہلے بنے ہوئے ہیں، جو ہاسپٹل تھے وہ بھی ہمارے سے پہلے بنے ہوئے ہیں، پلوں کی جو تعمیرات تھی وہ بھی ہمارے سے پہلے بنی ہوئی ہے. اس کے بعد جو سڑکوں کا مسئلہ ہے وہ بھی پہلے کا بنا ہوا ہے. نئی گورنمنٹ نے یا کانگریس گورنمنٹ نے یا پی ڈی پی گورنمنٹ نے، کسی گورنمنٹ نے بھی ہم نوجوان نسل کا کوئی کچھ کسی نے نہیں سوچا ہے. ایک طرز کے ایک یونیورسٹی ہمارے لیے آئی تھی تو اس یونیورسٹی کو بھی چھین کے یہاں سے میڈل لے جایا گیا ہے. ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی چلو یہ پبلک میں پیش کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ہم نوجوان یوتھ ہیں، ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں اور ہمیں آگے آنے کا موقع دیں تو ہم انشاءاللہ خدمت خلق کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ضرور. اس کے لیے ہم نے سید منصور صاحب کو لائیو آپ سے بات کروائی، یہ AIMIM سے ہیں. تو انشاءاللہ رہی زندگی تو اویسی صاحب سے بھی بات کریں گے اور جموں کشمیر کی ترقی کے لیے کام کریں گے ہم. اور انشاءاللہ سید منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، ہمارے چینل کو ٹائم دیا. کئی مرتبہ فون پہ آپ سے بات ہوئی تھی جی الحمدللہ. آج جو ہے نا آپ نے ویڈیو کال کر یہ جو تمام بھائیوں سے بات کرائے، اس کے لیے آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ یقیناً سارے ہندوستان کے حالات بھی، یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ کشمیر میں زیادہ تر مسلمان ہی ہیں اس لیے وہاں پر اور زیادہ ناانصافی ہوتی ہے. دراصل کشمیر کے ساتھ نہیں، کشمیر کے ساتھ نہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے. اور وہاں چونکہ تعداد زیادہ ہے مسلمانوں کی، اس لیے وہاں ناانصافی کی تعداد بھی زیادہ ہے. جی جی. اس کے لیے سر ہم AIMIM کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں اور اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے اندر. جی یہ ہم کبھی PDP میں، کبھی کانگریس میں، کبھی اس میں اگر بٹ جاتے ہیں تو یہی ہمارا جو ہے نا بہت بڑا بدنصیبی ہے ہماری، کہ ہم ایک نہیں ہو پاتے.
سب سے بڑی بات تو یہی ہے. اب وقت ہم اپنے گھر کے لیے تو ہر راشن لے کے گھر میں آ جاتا ہے، لیکن دوسرے کے گھر کے لیے تو راشن کوئی نہیں نہ لے کے جاتا. انہوں نے جو بھی گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنا گھر بنانے کی کوشش کی، کسی کا کوئی نہ کسی بیوہ کا خیال رکھا، نہ کسی ہینڈی کیپ کا خیال رکھا، نہ کسی یتیم بچے کا خیال رکھا، سب اپنے بنانے کی کوشش کی. اس وقت آپ کو بخوبی پتا ہوگا کہ فاروق عبداللہ صاحب کی کتنی بڑی پراپرٹی ہے جس کو سیل کیا گیا ہے. جی نہیں، آپ ایک ہی کام کیجئے، آپ تمام لوگ ایک یونٹی بنا کر کسی طرح سے اسد صاحب سے ربط قائم کیجئے. ایک بار اگر اسد صاحب سے ربط قائم ہو گیا تو پھر وہ اپنا مبشر بھی وہاں پر بھیجیں گے، اپنے وہاں کے حالات کا جائزہ بھی لیں گے، اور ایک مرتبہ اگر وہاں پر شاخ قائم ہو گئی تو پھر اس کے بعد سمجھ لیجیے کہ منزل آسان ہے. جی انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی حافظ صاحب. جی سر. جی تو اس کے لیے کسی طرح آپ ربط قائم کیجیے اسد صاحب سے. میں ان کے پی اے کا بھی نمبر دیا ہوں. ہاں میرے پاس سب کا نمبر ہے. انشاءاللہ ہم بات کریں گے، انشاءاللہ ملیں گے، جا کے دارالاسلام میں مل کے آئیں گے، ان سے بات کریں گے اور اپنی پارٹی کو کشمیر کے اندر مضبوط کریں گے. حافظ صاحب وہاں پہ 22 کو جو الیکشن جو ہوا تھا ڈی ڈی سی چیئرمین کا، 22 کو کاؤنٹنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہو ہمیں؟ میں اس کا اپنے مدعے کے اوپر آتا ہوں. حافظ محمد شاہ، جتنے میرے ساتھی سننے والے ہیں یا ڈی ڈی سی الیکشن میرے مد مقابل چودھری افضل غنی صاحب ہیں اور بھی جتنے کینڈیڈیٹ ہیں، میں اس چینل کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اسلام نے بھی کچھ چیزوں کی آزادی دی ہے، ہندوستان کے آئین نے بھی ہمیں آزادی دی ہے. میں زیرو بارڈر کے اوپر ہندوستان زندہ باد کہنے والا ہوں. میں اپنی ضلعی ایڈمنسٹریشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بطور آزاد امیدوار میں ایک پارٹی کا عہدیدار ہونے کے باوجود اس وجہ سے اترا کہ یہاں پر کھوکھلے نعرے لگائے دیے جاتے رہے، اور یہاں پر آج تک ایک ہی سیاست جو لوگوں نے سمجھی تھی گجر اور پہاڑی کی اور کشمیری کی اور پہاڑی کی، اس پر ووٹ بٹورے جا رہے تھے. آج ایک آدمی اپنے موقف کے اندر لڑا ہوا ہے. جہاں تک میری ضلع انتظامیہ سننے والی ہے وہ کان کھول کر سن لے. ہمیں آزادی دی ہے، اس طریقے سے ہم نے پیسفل نگائی صاحب سائی بابا کے اندر الیکشن لڑا ہے. کیا بہار کے اندر جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کورونا بیماری نہیں تھی، اور جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا میں آزاد امیدوار تھا. آپ میری ریلی بتاؤ کہاں میں نے ریلی نکالی؟ میں نے بالکل کورونا کا پاسداری کی ہے، کسی جگہ پر بھیڑ بھاڑ نہیں کی ہے. باقی پارٹیاں جو ہے وہ اپنی ریلی نکالتی رہی. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب الیکشن کا ٹائم آیا، ہمارے لیے طرح طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں. میں اور میرے جتنے بھی ساتھی چلنے والے ہیں میرے کمیٹی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہم بالکل اس قانون کے اوپر چلیں گے. ہم کورونا کا ٹیسٹ کر کے سرٹیفکیٹ بھی لائیں گے اور اس کے بعد جو قانون ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. میں ضلع ایڈمنسٹریشن فورس سے کہنا چاہتا ہوں اور گورنر انتظامیہ کو یہ واضح کر کے دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے رول ہے ہمارا کاؤنٹنگ کا، اس رول کو فالو کریں. ہمیں ایک نمبر سیریز سے ہمیں ایک صندوق کی کاؤنٹنگ چاہیے ہے جو ہمارا جمہوری حق ہے. اگر اس طریقے سے نہ کیا تو حافظ محمد شاہ اور اس کے جتنے بھی پڑھے لکھے نوجوان ساتھ چل رہے ہیں جس مدعا اور مقصد کو خدمت کا جذبہ لے کر میدان میں اترے ہیں، اگر ایسے ضلع ایڈمنسٹریشن نہیں کرے گی تو پہلا آدمی میں وہ ہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمیں اعتماد کے اوپر ووٹ دیا ہے ان کے لیے میں پروٹیسٹ کروں گا. اس لیے میں حکومت سے واضح کر کے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک نمبر سرے سے جو ہمارا صندوق جو ہے اس کی کوانٹنگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد 44 تک لے جانی چاہیے. اگر انہوں نے 4-5 صندوق کھول کر ہمیں حادثہ اگر کچھ کیا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. اس لیے حکومت کان کھول کر سن لے، جن لوگوں نے جس مدعا اور مقصد کے لیے ہمیں ووٹ دیے ہیں اسی طریقے سے کوانٹنگ ہونی چاہیے. میرا سب سے پہلے مدعا یہ رہا تھا کہ بھائی چارہ کو جو ہے وہ قائم کر کے رکھنا، وہ ہم نے کام کیا اور کورونا کے اندر ہم نے کوئی بھی بھیڑ بھاڑ نہیں کی. اس وقت جو ہے طرح طرح کے جو لوازمات ہمارے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ماننے کے لیے ہیں. اس وقت اور ہم نے بے روزگاری کے لیے الیکشن لڑا ہے اور جتنے بھی ملازمین ہیں 60% لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دینے کے لیے جتنے بھی ملازم ہیں ان کی ہاتھ ریٹائرمنٹ جو ہے اس کے تخفیف لانا. بارڈر کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں ان کو 500-5000 روپے دے دیتے جو ایک بیڑو کی قیمت ہوتی ہے.
कोई बैंकर नहीं है, कोई परेशानी है। चाइना जैसा इतना बड़ा मुल्क जो है उसको जो आंखें दिखाकर हिंदुस्तान ने बंद कर दिया। क्या वजह है कि हमारा पड़ोसी दोस्त बार बार हमारे ऊपर फायर करता है? उसके लिए कुछ नहीं सोचा। ये कुछ मुद्दे थे जिसके लिए लोगों ने मुझे वोट दिया है। आप 22 तारीख को देखेंगे कि फेयर अगर पीसफुल फेयर अगर रिजल्ट होता है तो इंशाल्लाह आजाद उम्मीदवार की जीत होती है। मुझे कुछ हजात जो नजर आ रहे हैं, मैंने लाइव भी कहा था फेसबुक के ऊपर कि मेरे साथियों अगर आप 6 इलेक्शन लड़ रहे हैं इसके लिए बात उठाएं। किसी ने रजौरी के अंदर बात उन्होंने उठाई, किसी ने बात उठाई। मेरा एक ही मकसद है, इस वक्त लाइव आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगर पीसफुल क्वांटिटी करना चाहती है, जो लोगों ने वोट दिए हैं वो एक एक संदूक को खोले हमारे सामने और वोटों के सामने लाएं। अगर 5-5, 6-6 संदूक आगे पीछे खिचड़ी मिचड़ी करके उन्होंने वोटों को गिनती की तो हाफिज मोहम्मद शाह पहले होगा जो अवाम के वोट लिए उनके लिए प्रोटेस्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमारे साथ बात की, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। गनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो AIMIM से हमारे साथ जो सैयद मंसूर साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मंसूर अहमद खान। जी जी ठीक जी, सैयद मंसूर अहमद खादरी। जी सैयद मंसूर गनी अहमद साहब खादरी साहब, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम 22 तारीख को, आपका क्या कहना है इसके अंदर? आप जवाब क्यों नहीं देते? जी हाफिज साहब, हम भी आपकी बात पे सहमत है कि हमारे एक एक बात की जो है वो अलग अलग क्वांटिटी होनी चाहिए और हमारे सामने एक एक बात बोलना चाहिए, जिस पे आपकी बात पे हम सहमत हैं। आप सहमत था मैं, तो इसलिए मैं आपके सामने मैंने कोई बात नहीं की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। और ऐसा ही होना चाहिए, एक एक जो संदूक है उसको खोलना चाहिए। और जो हमारे बिहार के अंदर जो हमने देखा वोट पड़े उसमें जो घोटाले हुए, वैसा नहीं होना चाहिए पुंछ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये वाहिद मुग़ल के नाम से चैनल है। हमारी जो आवाज़ जम्मू कश्मीर की दबी हुई है उस आवाज़ को हम ऊपर लाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप तमाम लोगों से पहली मर्तबा रूबरू बात हुई है, बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देखकर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह 22 तारीख को फिर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।